نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ استخدامات علامات الترقیم، علامات ترقیم کا استعمال۔ آج کے سبق میں ہم اور آپ یہ پڑھیں گے کہ علامات ترقیم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، ان علامات کو کہاں کہاں پر لانا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کون سی نشانی، کون سی علامت کس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ان نقطہ، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اردو میں، انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے فل سٹاپ، عربی میں کہتے ہیں ان نقطہ۔ آپ عربی مضمون اور کتابوں میں یا درسی کتابوں نے دوران مطالعہ اپنے کئی لفظوں کے آخر میں یہ نقطہ دیکھا ہوگا۔ تو اب یہاں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ نقطہ کس مقصد کے لیے آتا ہے۔ پہلا مقصد اس کا یہ ہے فی نہایت الفقرتی، کوئی بھی جملہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں نقطہ لگاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رجع المسافر الی الوطن، مسافر اپنے وطن لوٹ گیا۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی مسافر، رجع المسافر الی الوطن، اب میری بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ جب میری بات مکمل ہو گئی تو آخر میں نے نقطہ لگا دیا۔ اسی طرح جیسے یہاں پہلے دیکھیں فی نہایت الفقرتی، کسی بھی فقرے کے انتہا میں۔ اب چونکہ یہ بات مکمل ہو گئی نا، جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی کسی بھی نقطے کے یعنی جملہ فقرہ جو ختم ہو جائے تو اس کے دوسرا مقصد فی وسط الفقرتی بعد الجملتی او الجمل التی تم معناها، کوئی بھی جملہ جو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فل سٹاپ کو لگائیں گے۔ یا بہت سارے جملے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مضمون میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اتنا بڑا ایک مضمون ہے تو اس مضمون میں کئی جملے پیش کیے جاتے ہیں، کئی جملے لکھے جاتے ہیں، کئی جملوں کو بیان کیا جاتا ہے، احاطہ تحریر میں ان جملوں کو لایا جاتا ہے۔ تو اب کوئی بھی جملہ جب مکمل ہو جائے تو اگلے جملے کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ نقطہ لگاتے ہیں فی وسط الفقرتی بعد الجملہ، جملے کے بعد کسی بھی فقرے کے درمیان میں، او الجمل التی تم معناها، یا وہ جملہ جن کا معنی مکمل ہو گیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جی اتنا بڑا ایک فقرہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مثال کے طور پر یہ لفظ جو یہاں تک آ گیا یہ جملہ مکمل ہو گیا، آگے جو جملہ ہے وہ ایک الگ جملہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ایک آسان نشانی یہاں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ وعلامۃ تمام المعنى ان الجملة التي تأتي بعدها تدخل في معنى جدید، یعنی کسی بھی جملے کا مکمل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی جملہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ ایک نیا معنی دے رہا ہے، وہ ایک نیا مفہوم دے رہا ہے، وہ ماقبل والے جملے سے بالکل الگ ہے، ماقبل والے کا معنی الگ ہے، مفہوم الگ ہے اور اس کا معنی الگ ہے، دونوں کا معنی کا بطور جملہ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تعلق تو جیسے ایک مضمون ہوتا ہے تو ایک کتاب بھی مثال کے طور پر 50 صفحے کی ہے تو ہر صفحے کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، بطور مضمون تعلق تو لازمی ہے، لیکن بطور جملہ وہ ایک نیا جملہ شمار کیا جاتا ہے جس کا نشانی یہ ہے کہ اس کا معنی نیا ہوگا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَلَهَا اعراب مستقل، کہ اس کا اعراب بھی مستقل ہوگا، ایک نیا اعراب ہوگا اس کا، اور اس کے اعراب کا ماقبل والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ کہ آنے والا جو جملہ ہے وہ ماقبل کا کوئی معمول نہیں بنے گا بلکہ اس کا اپنا ایک مستقل اعراب ہوگا۔ تو یہ تو تھا 2 صورتیں۔ 3 صورتیں، نمبر 3 بعد الحرف او الرمز، حروف کے بعد
یا کوئی کوڈ کے بعد، رمز کہتے ہیں کوڈ کو، کوئی خاص نشانی کو۔ حروف جیسے آپ نے عموماً طور پر کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوا ہوگا، کچھ حروف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللقب، جیسے لقب مثال کے طور پر دا فلان، پہلا جو ہے وہ مثال کوئی لقب ہے، اس کا جو خاص کوڈ ہے یہ دا ہے۔ آگے ہے فلان، تو دا اور فلان کے بعد دا کے درمیان میں دال یہ جو حرف ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نقطہ لگایا گیا ہے، اور یہ کس چیز کا شارٹ فارم ہے؟ دا فلان کا مقصد ہے، مطلب ہے ای الدکتور فلان، ڈاکٹر فلاں۔ اب یہ ڈاکٹر فلاں جو ہے نا، اس کو شارٹ لفظوں میں عربی میں کبھی لکھتے ہیں دا، پھر درمیان میں نقطہ، آگے فلان، دا فلان۔ تو اس طرح کے جو حروف آتے ہیں کہ جو ایک خاص لفظ، خاص القابات، خاص معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو ان کے بعد بھی یہ نقطہ لگایا جائے گا۔ نمبر 2 نیچے دیکھیں، آ دا فلان، آئی یعنی الف آیا، الف کے بعد پھر نقطہ لگایا، دال آیا، دال کے بعد پھر نقطہ لگایا، اور اس کے بعد آگے فلان لگا دیا۔ اب یہ کس چیز کا شارٹ فارم ہے؟ الاستاذ الدکتور فلان، اور یہ اتنا بڑا جملہ ہے۔ کبھی کبھی اب یہ عموماً فن کے مباحث میں یا کتابوں میں یہ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بار بار ایک چیز کے نام کو لکھنے کے تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے اس کا ایک شارٹ فارم بیان کیا جاتا ہے، کہ جیسے یہاں بیان آ دا فلان، اس کا مطلب ہے کہ الاستاذ الدکتور الفلان، حمزہ کا معنی ہے الاستاذ، دا کا معنی ہے دکتور، فلان کا معنی ہے فلاں۔ نمبر 3، اختصار کلمۃ او عبارت، یا کوئی ایک کلمہ ہوتا ہے، مثال ایک لفظ ہے، پورا ایک لفظ ہے، تو بار بار اس لفظ کو ہم بیان کرنے کے بجائے تو اس کا ایک شارٹ چھوٹا سا کوئی اس کو حروف کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ کتاب میں مطالعہ کرنے والا سمجھ جاتا ہے۔ اور عموماً طور پر کتابوں میں، عربی کتابوں میں مقدمے میں کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مصنف اور مؤلف اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ میں کس لفظ کا جو شارٹ فارم کون سا لفظ لے آؤں گا، اور تو آپ کیا سمجھیں گے۔ تو یہ اختصار و کلمۃ او عبارت، کوئی کلمہ ہے یا کوئی لمبی عبارت ہے، تو اس کو جو ہے تفصیل سے ذکر کرنے کے بجائے اس کو حروف کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کو حروف کی شکل میں ہم لکھیں گے تو یہ جو ہے پھر اس کے بعد یہ جو نقطے کا لفظ ہے یہ نشان لگایا جائے گا، جیسے دال اور تا، یہاں آپ نے دیکھا دال تا، اب یہ دال کے بعد نقطہ لگایا، اور یہ شارٹ ہے، کہہ رہے ہیں کہ دون تاریخ، دون، دال سے مراد دونا، تا سے مراد تاریخ۔ وقضا اسی طرح جیم میم عین، دیکھیں جیم کے بعد بھی، میم کے بعد بھی، عین کے بعد بھی نقطے کا نشان لگایا ہے، اور اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ جمہوریت مصر العربیتی، یعنی اب جیسے مثال کے طور پر جمہوری مصری عربی، یہ مثال ایک ملک کا نام ہے، تو عربی جمہوری مصر، تو اب یہ پورا ایک لمبا نام ہے، بار بار اسلام کو وہ کرنے کے بجائے جیم کی جگہ جمہوریہ کی جگہ جیم، مصر کی جگہ میم، اور عربیہ کی جگہ عین لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب حروف آپ لکھیں گے کسی بھی اس کے رمز اور شارٹ فارم میں، تو ان کے آگے آپ نے یہ نقطے کا لفظ لگانا ہے۔ بنیادی مقصد جو کوئی فکرہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں آپ نے لگانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا جو بحث ہے یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ ختم ہوا، اب دیکھیں یہاں بحث ختم ہو گیا، نقطہ لگا دیا، یا اوپر والا جو یہ بحث ہے مکمل ہو گیا، آگے نقطہ لگا دیا، یا اسی طرح یہ والا نشان بھی دیکھیں، سارا جو بھی ہے کوئی بھی بات جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں نشان لگایا جاتا ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ کئی جملے ہوتے ہیں، تو کئی جملے ہوتے ہیں تو دو جملوں کے درمیان میں لگایا جاتا ہے تاکہ اس بات کو پتہ چلے کہ ماقبل جملہ مستقل ہے، مابعد جملہ جو ہے وہ مستقل ہے۔ تیسرا، جو حروف جو لکھے جاتے ہیں جو کہ خاص الفاظ کے کوڈ ہوتے ہیں یا ناموں کے کوڈ ہوتے ہیں یا جو ہے وہ کچھ عبارات کے خاص شارٹ فارم ہوتے ہیں، تو ان حروف کے بعد بھی یہ جو نقطے کا لفظ ہے اس کو ہم ذکر
کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لفظ یہ نقطے کی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرا ہے الفاصلہ۔ یہ جو فاصلہ ہے یہ کہاں پہ آئے گا؟ یہ جو نقطہ ہے یہ بہت کم آتا ہے، یعنی کم کا مطلب یہ ہے کہ فاصلے کے بنسبت نقطہ جو ہے یہ کم ہوتا ہے، لیکن یہ جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ بہت زیادہ جو ہے کلام عرب میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کہاں آئیں گے؟ پہلا لفظ بتایا کہ بین المعطوف والمعطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی بھی جملہ ہے، مثال کے طور پر ایک جملے کا عطف دوسرے جملے پر ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جو ہے وہ اس نشان کو لگایا جاتا ہے فاصلے کے، جس سے آپ سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے جاء محمد ثم علی، یہاں دیکھیں جاء محمد، اس کا عطف ہے علی پر، علی اور محمد کا آپس میں ایک دوسرے پر عطف ہے، اور پھر جو ہے یہ ثم حرف عطف ہے۔ اب یہاں چونکہ ثم علی اس کا عطف محمد پر ہے، تو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان یہاں پر یہ فاصلہ لگایا جاتا ہے۔ عموماً جہاں یہ فاصلہ آتا ہے وہاں اس کا معنی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، جبکہ اوپر جو آپ نے نقطہ لگایا ہے وہ نقطہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے کہ ماقبل کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم مکمل ہو گیا، آگے ایک نیا مستقل مفہوم شروع ہو رہا ہے، جبکہ فاصلے میں مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے جاء محمد، اس سے مفہوم ہماری مکمل نہیں ہوئی، مقصود تب مکمل ہوگا ثم علی، پھر علی آیا، ٹھیک ہے۔ اب جب چونکہ یہ بات مکمل ہو گئی تو اس لیے کلام کے اختتام میں نقطہ لگا دیا۔ نمبر 2، بین الاسماء والشیء الذی ینتسب الیہا، کوئی بھی اسماء ہوتے ہیں، کوئی بھی نام ہوتے ہیں، اور والشیء الذی ینتسب الیہا، اور وہ چیزیں جن کی طرف وہ اسماء جو ہے وہ منسوب ہیں، تو منسوب اور منسوب الیہ کے درمیان یہ فاصلہ لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھے آسانی سے، کلیۃ الآداب جامعۃ الکویت۔ اب یہ کلیۃ الآداب ایک ڈپارٹمنٹ کے، نہیں آداب کے کالج ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، اور یہ جو کلیۃ الآداب ہیں یہ جو ہے وہ جامعہ کویت کا ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے، جامعہ یعنی کویت یونیورسٹی کے اندر جو کلیۃ الآداب ہیں۔ اب یہ جو کلیۃ الآداب ہیں اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جامعہ کویت کی طرف۔ اب جامعہ کویت جو ہے یہ منسوب الیہ ہے، کلیۃ الآداب یہ منسوب ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ نے یہ فاصلہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ بین الاسماء، ان ناموں اور ان چیزوں کے درمیان جن کی طرف وہ نام جو ہے وہ منسوب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تیسری چیز، بعد لفظ المنادى، منادہ کے بعد فاصلہ لگایا جاتا ہے، جیسے یا احمد، حرف ندا منادہ، یعنی آپ کسی کو اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں حروف ندا کے ذریعے سے، تو جیسے آپ نے دیکھا یا احمد اطع ابویک، اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اب چونکہ یا احمد یہ حرف ندا، احمد منادہ کے درمیان جو ہے وہ یہ فاصلہ لایا گیا ہے۔ اطع ابویک کا چونکہ یہاں بات مکمل ہو گئی تو اس لیے وہ نقطہ لایا گیا ہے۔ نمبر 4، بین انواع الشیء بدلا من احرف العطف، یعنی کسی بھی چیز کے اقسام کے درمیان حروف عطف کے بجائے ان چیزوں کو، یہ فاصلے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اقسام الکلمتی اسم فعل حرف، یہاں دیکھیں اسم فعل، اسم و فعل و حرف کے بجائے جو ہے اسم فعل حرف لگایا جاتا ہے۔ یہ چونکہ دیکھیں انواع الشیء، کسی چیز کے اقسام ہے نا، یہ کلمے کے اقسام کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اب ایسے بھی کر سکتے ہیں اسم و فعل و حرف، لیکن آپ حرف عطف کے بجائے ڈائریکٹ یہ فاصلے کے نشان لگا سکتے ہیں، جیسے اسم کے بعد فعل کے بعد یہ آیا ہے، آگے حرف کے بعد تو فل سٹاپ نقطہ لگایا کیونکہ بات یہاں پر کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ نمبر 5، بعد احرف الجواب، جو حروف جواب ہوتے ہیں جن سے کوئی آدمی جب سوال کرتا ہے تو آپ نعم، لا، بلا، اجل، کلا اس طرح کا جواب دیتے ہیں، تو ان کے بعد یہ فاصلہ لگایا جاتا ہے، جیسے نعم، بلا، لا، اجل، کلا۔ اذا كان بعدها کلام، یہ تب ہے کہ جب ان کے بعد کوئی کلام ہو، اگر ان کے بعد کوئی کلام نہیں ہے تو پھر تو بات مکمل ہو گئی نا، تو پھر نقطہ لگائیں گے۔ جیسے
آپ سے میں نے پوچھا کہ حل قرأت الصحیفہ، کیا آپ نے اخبار پڑھا؟ آپ نے کہا لا لم اقرأ الصحیفہ، نہیں میں نے اخبار نہیں پڑھا، یا میں نے کتاب نہیں پڑھی، یا میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا لا کے بعد لم اقرأ الصحیفہ، آگے جملہ ہے، جب جملہ ہے تو یہ جو حرف جواب ہے لا، اس کے بعد اس جملے سے پہلے یہ فاصلے کا نشان آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بین القسم و جوابہ، قسم اور اس کے جوابات کے دوران، مثال واللہ لأتصدقن، قسم اور جواب قسم کے درمیان حروف فاصلہ لگائے، یعنی یہ فاصلے کے نشان یعنی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ترقی میں فاصلہ، واللہ لأتصدقن، اللہ کی قسم میں صدقہ کروں گا، واللہ یہ جو ہے قسم ہے، لأتصدقن یہ جو ہے وہ جواب قسم ہے۔ نمبر 7 قبل کلمت، مثال نحوی مثلی، تو یہ جو عموماً طور پر یہ جو آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ مثال میں نے کسی نے لکھا کہ اسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ، یہ اسم کی تعریف کرنے کے بعد آگے مثال لکھتے ہیں، تو اس مثال سے پہلے یہ فاصلے کے نشان لائیں گے، یا کبھی نحو لاتے ہیں، نحو سے پہلے جو ہے یہ فاصلے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ تو یہ فاصلہ اور نقطے کے حوالے سے جو آج ہم نے پڑھا ہے، یہ ذرا اہم مباحث ہیں، ان کو آپ تفصیل سے یاد کیجئے، ان کو استعمال کیجئے۔ دوران آج آپ تقریباً 2 صفحے عربی کتاب کا رسالے کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں یہ ان نشانات کو تلاش کیجئے، اور یہ جو ہم نے علامات بتائے ہیں اور ان کو نوٹ کر کے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔